ماشاءاللہ ہمارے بیچ حضرت والا تشریف فرما ہیں اور ہم سب کے پیر و مرشد العالم قطب العالم محی الطریق شیخ طریقت مجدد التصوف قدوۃ السالکین حضرت اقدس مولانا شاہ قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم اپنی علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے اور اپنے جانشین اور محبوب العلماء والصلحہ حضرت اقدس عارف باللہ مولانا محبوب صاحب دامت برکاتہم کو یہاں بھیجا اور حضرت تشریف لائے۔ حضرت پہلے سے بھی حضرت کا نام بھی تھا اشتہار میں، لیکن آج حضرت والا نے حضرت کو یہاں خاص طور سے حضرت مولانا محبوب صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کے صرف صاحبزادے نہیں ہیں بلکہ روحانی اولاد اور روحانی جانشین بھی ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم کے خلیفہ راشد بہت پرانے خلیفہ اور حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے سگے نواسے حضرت والا شاہ وصی اللہ صاحب نواسے ہیں اور شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت کے سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ حضرت کے 11 خلفاء ممتاز تھے، ان میں حضرت شاہ وصی اللہ سر فہرست تھے۔ شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا فیض ہندوستان کے چپے چپے میں پہنچا۔ جتنے اکابر علماء تھے اس زمانے کے، وہ چاہے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ ہو یا ان کے خلیفہ رشید مفتی اعظم مفتی محمود صاحب گنگوہی ہوں یا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ہوں یا ابو الماسر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی ہوں یا حضرت مولانا منظور نعمانی ہوں یا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہوں یا حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندھوی ہو، یہ سارے اس وقت کے اکابر اور مشائخ حضرت کی خدمت میں تشریف لے جاتے اور حضرت سے دعائیں کراتے تھے۔ اتنا بڑا مقام تھا حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا۔ تو جب حضرت مولانا محبوب صاحب پیدا ہوئے تو حضرت شاہ وصی اللہ صاحب نے فرمایا کہ میرا جانشین آ گیا، میرا جانشین آ گیا۔ اور واقعی میں تو حضرت الہ آبادی کے غلام ہوں، مہینے 2 مہینے میں حاضری ہوتی ہے۔ آج تک میں قسم کھا جاؤ تو حانث نہیں ہوں گا کہ میں نے کوئی زائد جملہ حضرت کی زبان سے نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اعراض کرو لغو باتوں سے۔ حضرت کی ذات کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ آج تک میرے کانوں نے ایک بھی جملہ کبھی فاضل نہیں سنا۔ ضرورت کی بات خاموش، ضرورت کی بات خاموش، اور فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پہنچا۔ لہذا میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک وہ پیدائشی ولی ہمارے اسٹیج پر موجود ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے بزرگوں نے بڑی بڑی پیشن گوئیاں دی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے دل کا یہ ٹکڑا، مولانا علی میاں صاحب دل کا ٹکڑے کی طرح سے حضرت کو مار دیتے۔ اس لیے آج حضرت اللہ تعالیٰ حضرت والا کو آپ سب لوگ دعا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین، اور حضرت کے سائے مبارک، حضرت کے سائے عاطفت کو حضرت ہمارے سروں پر تادے قائم اور دائم فرمائے، آمین۔ اور وہیں ساتھ میں حضرت نے حضرت کے مدرسے سے کہ صدر المدرسین حضرت مولانا مقصود صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا مقصود صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہیں، یہ بھی ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں۔ اور
حضرت والا کی جو 100 کے قریب تصنیف کتابیں ہو چکی ہیں، ان سب کے خاص مشیر اور علمی حضرت کے معتمد، یعنی روحانی بھی معتمد اور علمی بھی معتمد، علمی دنیا میں حضرت کی جو کتابیں ہیں ان میں حضرت مولانا مخصوص صاحب کا بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کارنامے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میرے بھائی، یہ مدرسہ دائرۃ المعارف جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، یہ صرف اس حقیر کی کاوش نہیں ہے، یہ کرامت ہے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب کی دامت برکاتہم کی، جنہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ ایک مثل مشہور تھی علماء کے بیچ کہ قاری صدیق صاحب اگر کہیں اینٹ کا ٹکڑا پھینک دیتے ہیں تو شاندار بلڈنگ بن جاتی ہے۔ وہ زمانہ بھی میں نے دیکھا ہے، حضرت صاحب بہت سی میں نے تقریریں کی ہیں، لیکن میں یہ بات ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم بھی جس ادارے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے وہ ادارہ ہو جاتا ہے۔ یہاں علماء بہت موجود ہیں اور فضلائے دارالعلوم وقف بھی موجود ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ دارالعلوم وقف میں کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی عمارت نہیں تھی، ٹین کے نیچے پڑھائی ہوتی تھی، مسجد بھی نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت کو بڑا اصرار کیا، حضرت مولانا سالم صاحب نے، اور حضرت کو وہاں کا سرپرست بنایا دارالعلوم وقف دیوبند کا۔ حضرت کی جو نظر پڑی، اس نظر نے آج دارالعلوم وقف کو وہ عمارتیں عطا کی ہیں کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی دیکھ کر کے۔ اور خود میں نے دیوبند کے وہاں کے محتمم اور وہاں کے بڑے علماء سے سنا، یہ سب کچھ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کی نظروں کی کرامت ہے۔ دارالعلوم کے سارے بلڈنگ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کی مرہون منت ہے۔ حضرت مفتی زین الاسلام صاحب جو دیوبند کے بڑے مفتی ہیں، دارالعلوم اندر کے مفتی ہیں، انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ حضرت مولانا کی شخصیت کو ہم لوگ پہچان نہیں پائے۔ مولانا جس ادارے کی طرف نظر اٹھائی وہ ادارہ نہیں، وہ امام وقت بن گیا ہے۔ حضرت کی نظر کیمیا ہے کہ حضرت کے وجہ سے لوگوں نے بڑے بڑے قلعے کھڑے کر دیے مدرسوں میں، سرا سی نظر حضرت کی پڑ گئی۔ اگرچہ حضرت نے اپنے یہاں کچھ نہیں بنایا، یہ اللہ کے قلندروں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ جو قلندر ہوتے ہیں اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، امت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جو اتنی بڑی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں میں سچ کہتا ہوں کوئی کمال نہیں ہے، نہ کوئی محنت ہے، اس میں کمال میرے شیخ کی کرامت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہاں کچھ لوگوں نے ظاہری مجاہدے بھی کیے ہیں۔ ہمارے بنگلور کے بیٹھے ہوئے مہمان حافظ نفاس صاحب ہیں، حافظ ماس صاحب ہیں، اس سے اور بہت سے لوگ ہیں۔ حافظ نفاس صاحب مثلا 5 لاکھ روپے مہینے تنخواہ پا رہے ہیں، اتنے اچھے حافظ بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں۔ ان حضرات کی بنگلور والوں کو مالی مدد بھی ہے، اور جہانگیر آباد کا بھی مالی تعاون بہت حاصل ہے۔ بالخصوص جہانگیر آباد میں حاجی محمد نفیس صاحب جو موجودہ محتمم ہیں اس کے، ان کی بھی قربانیاں ہیں۔ اور سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے ادارے کے ساتھ 2 لوگوں کی ہیں، حافظ محمد ہارون صاحب اور مولانا محمد یاسین صاحب۔ جب مدرسہ قائم نہیں تھا تو ان کے گھروں پر بیٹھ کر کے ہم لوگ آدھی رات تک مشورے کرتے تھے کہ یہ ادارہ ہونا چاہیے، ایک مدرسہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں بھائیوں نے اس مشورے کو کوڑے دان میں نہیں رکھا، آج تک ہمارے قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے اس مدرسے کے ایک رکن جو انتقال کر گئے، جن کا نام رفیق احمد عرف منا اڑیل تھا، ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اس ادارے کے لیے عبدالحمید بھائی، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور موجودہ وقت میں بہت سارے حضرات ہیں جو اس ادارے کے ساتھ بہت مالی اعتبار سے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہر اعتبار سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جلسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جلسہ میری محنت نہیں ہے بلکہ جہانگیر آباد کے نوجوانوں کی محنت ہے۔ کل سے کتنے نوجوان خون اور پسینہ کر رہے ہیں، گھروں کو نہیں گئے۔ میں نام کن کا لوں کن کا نہ لوں، لیکن ہمارے نصیر صاحب ہیں، ہمارے محمد عمر صاحب آرہ مشین والے ہیں، ہمارے شہریار میاں ہیں، ان کے بھائی لوگ ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں وہ انوار بھائی آرہ مشین والے ہیں، اور بہت سے نوجوان
ایسی قربانیاں دے رہے ہیں. جاوید صاحب ہیں اور عبد الوحید ہیں بیچارے، اور ہمارے خبیب میاں ہیں کہ یہ پنڈال کے سب اپنے ہاتھ سے اتارنا اور یہ سب کرنا، بڑی بڑی قربانی نوجوانوں دی ہیں. یہ نوجوانوں کی برکت سے یہ جلسہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب حضرت والا پہلے پگڑی باندھیں گے، کوئی نصیحت فرمائیں گے، حضرت پر منحصر ہے، چاہے تو کوئی پہلے نصیحت فرما دیں اس کے بعد پگڑی باندھیں یا اور ہمارے درمیان میں بہت سے علماء موجود ہیں. صاحب نسبت حضرت مولانا شاہ معین الدین صاحب امبیٹا سہارنپور ضلع کے بہت بڑے ولی ہیں، اور حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں. یعنی یہ ہمارے پیر بھائی ہیں، اور ان کے دوسرے ملک سعودیہ وغیرہ میں بھی ان کے مریدین ہیں، اور ان کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے حضرت مولانا مفتی خورشید انور صاحب نقشبندی، جن کی مریدوں کی تعداد تو میرے خیال میں 2500,000 سے بھی زائد ہو چکی ہے. اللہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی ہے اور بہت محبوبیت عطا فرمائی ہے. اسی کے ساتھ ہم سب کے مخدوم و مطاع، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ پگڑی میں دست مبارک رکھیں گے، شفقت رکھیں گے. اور ہمارے مشرقی اضلاع کا سب سے بڑا ادارہ، مشرقی اضلاع کا سب سے بڑا ادارہ فرقانیہ گونڈا، جس میں تقریباً 2000 یا 1500 کے قریب بچے پڑھتے ہیں. ہمارے پوربی اضلاع کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے محتمم حضرت عظیم اللہ صاحب دامت برکاتہم میں تشریف فرما ہیں. وہاں کے حضرت قاری عبدالعزیز صاحب بھی تشریف فرما ہیں. یہ ہمارے سارے معززین اور ہمارے خطیب بے مثال جن کو میں ذخیرہ معلومات کہتا ہوں، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ادھر سے مڑ جاؤ جی بہت سارے علماء اکرام اور سامعین نظام اور موجود ہیں. ان مشائخ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ بھی دستار فضیلت دی جائے گی. آپ حضرات بھی اس منظر کو دیکھیے، سب لوگ دیکھیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں، اس مدرسے کی ہمارے علماء میں بھی بڑی قربانیاں ہیں. مولانا حشمت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ مدرسے کے لیے آنا جانا اور نگرانی رکھنا یہ سب کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اور ہمارے اس سال 150 بچے دارالاقامہ میں رہے، اور ماشاءاللہ اس سال بھی کافی بچے حافظ بنے. میں اپنے مدرسین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو 2 دن سے مستقل شبانہ روز کی محنت کر رہے ہیں. سارے مدرسین کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے بہت اس سال محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے. جو لڑکے جن طلبہ کی پگڑی باندھی جائے گی، وہ طلبہ چاہے عالمیت والے ہوں یا حفظ والے ہوں، سارے طلبہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. نحمده ونصلي على رسول الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام اور سامعین اعظام، جس حدیث شریف کی تلاوت کی گئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ہے محبت کرنے والوں کے لیے. جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور کوئی کام بھی ان کا کوئی کام بھی محبت سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ محبت اور اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. تو ان حضرات کے لیے، ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. کتنی بڑی نعمت و دولت ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجاہدہ کی بھی ضرورت نہیں. بس آدمی کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے لوجہ اللہ، تو اللہ اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور اللہ جس سے محبت کریں گے تو اس کا کام بن گیا اور اس کا بیڑا پار ہو گیا. دوسری بات آپ نے فرمائی، ایک حدیث اور بھی یاد آ رہی ہے
جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما تقول کیف تقول فی رجل، آپ ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ احب قوما، کسی قوم سے محبت کیا ہے، ولم یلحق بھی، یعنی کسی قوم سے محبت کیا اس نے لیکن ان کے مرتبے کو نہیں پہنچا اور ان کے مجاہدے تک نہیں پہنچا، یا براہ راست ان کے مجلسوں میں آ کر اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا، اسی کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی بہت مجاہدہ نہیں کیا، ریاضت نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، لیکن کسی سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کسی عالم سے محبت کیا، کسی متقی و پرہیزگار آدمی سے محبت کیا، کسی ولی سے محبت کیا غائبانہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جس کے پاس اعمال کا ذخیرہ نہ ہو، اللہ اور رسول سے یا اللہ والوں سے محبت کیا تو اس کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی اگر صلحاء سے محبت کرتا ہے، متقی و پرہیزگار لوگوں سے محبت رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا جو اس جیسا ولی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اگر غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ کس سے محبت رکھ رہا ہے، آدمی کس سے تعلق رکھ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور بڑی اہمیت والی چیز ہے کہ ہم انتخاب کر لیں کہ ہم کس کے ساتھ رہیں سہیں، صحبت اختیار کریں اور اس سے ہم کو فائدہ حاصل ہو، تو اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے اور ہم کو جستجو ہو کہ ایسے آدمی سے ہماری ملاقات ہو جائے جو اہل اللہ ہو یا عالم ہو، صالح ہو، اس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، تعلق رکھیں گے تو ہمارے ساتھ ایسے ہی حشر ہوگا، ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے آپ دعائے مغفرت فرمائیے۔ آپ فرمایا کہ کیا مجھ سے مرید تھا وہ؟ کہا گیا مرید نہیں تھا۔ کیا کہا گیا میری صحبت میں بیٹھا تھا، میری مجلس میں آیا تھا؟ اور انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کبھی مجھے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، دیکھا بھی نہیں تھا، بس آپ کے زمانے کا تھا۔ تو یہ فرمایا کوئی بھائی اگر مرید ہو جاتا، میری مجلس میں آتا اور میری باتوں کو سنتا تو یہ اور بڑی چیز ہوتی، لیکن وہ چونکہ مجھ سے محبت رکھتا تھا اس لیے میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا۔ تو اہل اللہ سے اگر تعلق ہو تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک چوٹی کو خواہش ہوئی اور آرزو ہوئی کہ خانہ کعبہ پہنچ جائے۔ چوٹی آپ جانتے ہیں کتنی چھوٹی چوٹی ہو، بڑی فکر مند ہوئی کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کیسے ہو،
اور وہاں کے برکات مجھے کیسے حاصل ہوں، لیکن تمنا اس کی آرزو تھی۔ تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات آئی، اس نے کہا کہ کوئی پرند کے اوپر سوار ہو جا۔ چنانچہ اس کے پر کو پکڑ لیا اور جو ہے پرند جو ہے پہنچا دیا بیت اللہ شریف میں۔ تو حضرت اس پر بیان فرمائی کہ تم کسی اہل اللہ سے تم پکڑ لو، تم کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی، تم خود بخود تمہارا وصول ہو تم جو ہے تمہارا جو ہے یعنی تم کامیاب ہو گئے، یا تمہارا جو ہے سلوک طے ہو جائے گا، تم جو ہے اللہ کی معیت تم کو حاصل ہو جائے گی، ان کی صرف ان کی صحبت سے اور برکت سے۔ تو عزیز و دوستو، مختصراً بیان کرنا چونکہ وقت ہو گیا ہے آپ حضرات کو، ایسے تو مجھے علم کے بارے میں بیان کرنا تھا، سوچ بھی رہا تھا علم کے سلسلے میں حدیثیں پڑھوں گا، اور بہت مختصر حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تمہیں بہترین آدمی ہے جو قرآن کی تعلیم دے، خود قرآن سیکھے اور قرآن کی تعلیم دے۔ تو علم کی کتنی بڑی اہمیت معلوم ہے۔ کسی وضو نے حدیث شریف میں ہے، غالباً امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حشر کا وقت حشر ہو، یعنی جب جو قیامت ہوگی تو علماء کو جو ہے روک لیا جائے گا اور داخل نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم سفارش نہ کرو، علماء کو روک لیا جائے گا، تم فلاں فلاں آدمی کی سفارش کرو تب جنت میں داخل۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا، غالباً حدیث شریف ہے کہ وہ علماء کو روک لیا جائے گا کہ تم سفارش کرو تب جنت میں تم داخل ہو۔ تو علم کی کتنی بڑی اہمیت معلوم ہوئی۔ بہرحال ہم علمی باتوں کو سننے اور یہ ایمانی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اس میں دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری محبت واجب ہوئی میرے بیٹھنے والوں، جیسے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باوجود تاخیر ہو گئی لیکن اس کے باوجود بیٹھے ہوئے، علمی باتوں اور ایمان کی باتیں، اسلامی باتوں کو سننے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی محبت واجب ہوئی آپ لوگوں کے لیے، کوئی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے محبت فرما رہا ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ تھوڑی قربانی آدمی دیتا ہے لیکن اس کا اثر جو ہے اچھا ظاہر ہوتا ہے، اس کے برکات ہوتے ہیں۔ والمتجالسین فی، اور آپس میں جو زیارت کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہے، ان کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نے کسی کی عیادت کر لیا جا کر، عیادت کرنے کی اتنی بڑی، کوئی مریض ہوا، آپ جا کے اس کا حال پوچھ لیا، بھئی کیسے تم ہو، کیس حالت میں ہو، تسلی دیا، تو کہا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہیں جو اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب وہ چلتا ہے تو 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت معلوم۔ تو کیا ہے، وہ اللہ کے لیے زیارت کیا۔ والمتزاورین فی، آپ یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو یہ سوچ لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس لیے مل رہے ہیں۔ اور یہ تصحیح نیت بہت بڑی چیز ہے، سب سے ضروری چیز ہے کہ نیت کو درست کیا جائے، نیت کو درست کیا جائے۔ غالباً شیخ وحید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آدمی جو ہے نیت اگر صحیح ہو جائے تو چاہے وہ بخاری شریف پڑھائے چاہے مکتب میں قاعدہ بغدادی پڑھائے، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ نیت کا فرق ہے، ایک آدمی نیت نہیں کرتا، ہم بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، شہرے کے لیے پڑھا رہے ہیں، اس کے لیے، لیکن کچھ نہیں، اگر نیت صحیح ہے۔ ایک آدمی قائد بغدادی پڑھا رہا ہے لیکن نیت صحیح ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، بہت سے بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں، تو کتنی بڑی چیز ہے۔
نیت دونوں برابر ہو جائیں گے، دونوں جو ہیں ثواب میں برابر ہو. اس لیے تصحیح نیت پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے، استحضار کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہمارے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں والمتبادلین فی، یعنی خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے امداد کرتے ہیں، ان کے لیے محبت واجب ہوگی. کس کی محبت؟ اللہ کی محبت واجب. آپ حضرات جو ہیں خرچ کرتے ہیں مدرسے کے لیے، مکتب کے لیے، قرآن حدیث کے اشاعت، تعلیم کے اشاعت کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں. عمارت میں بھائی عمارت بن جائے، مسجد کا کام ہو جائے، خانقاہ کا کام، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو کم نہ سمجھا جائے. کچھ بھی تھوڑا ہی مقدار دے دیا جائے، یہ ضرور نہیں ہے کہ بہت بڑی مقدار دیا جائے، تھوڑی بھی مقدار دے دیا جائے اللہ قبول کر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، بعض مرتبہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو ایک انگور صدقہ کر دیا. بتائیے، ایک انگور کا دانہ صدقہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگور کا دانہ جو ہے صدقہ کر دیا، ایک انگور، اور اللہ کے لیے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دکھایا گیا وہاں کا منظر کہ ہر طرف بہت تفصیل حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے. ایک کھجور کا صدقہ کر دیا، اللہ کے لیے دے دیا، اخلاص کے ساتھ دیا، تو جو ہے آگ سے بچ سکتا، آگ سے رہائی ہو سکتی ہے. بتائیے کتنی بڑی چیز ہے کہ کتنا آسان کر دیا. دین یسر، دین جو ہے آسان ہے کہ ایک صدقہ بھی تھوڑا صدقہ کر دیا جو جہنم سے آگ سے رہائی ہو سکتی. قرآن میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم النار، اپنے آپ کو اور بچوں کو بھی آگ سے بچا. وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن جو ہے لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. لوگ ہوں گے، فرمایا گیا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بچا لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بچوں کو کیسے آگ سے بچائیں. آپ نے فرمایا کہ ان کو دینی تعلیم دو. یہ مکاتب جو کھل رہے ہیں سب یہ دینی تعلیم دینے کی، یہ اسی سے آگ سے بچے. امام علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے دور میں قلم بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک قبر کے پاس گزرا، عذاب ہو رہا تھا. قبر میں عذاب، بہت دردناک عذاب ہو رہا تھا، اور جب واپس آیا عذاب موقوف ہو گیا، بند ہو گیا. تو پھر اللہ کی طرف وہ آدمی جو ہے متوجہ ہوئے، اولیاء اللہ میں سے تھے. اور ان کا بات یہ ہے کہ دوبارہ وہ تم لوٹے تو اس کے لڑکے کی بسم اللہ شروع ہوئی تھی. بسم اللہ شروع ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس باپ کا لڑکا جو ہے رحمان رحیم کہہ کر میرا نام لے، میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ میں اس کو آگ کا عذاب دوں، میں اس کو عذاب دوں. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوتا. آپ کوئی تعلیم جو ہے بڑی سے بڑی تعلیم ہو، اس کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے، اس کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان سب چیزوں میں کام آئے، ان چیزوں میں کام آئے. جہاں آدمی جو ہے لقمہ اجل ہو گیا، بس سب چیزیں بند، نہ مال دولت کام آئے گا، نہ تعلیم کام آئے گی، اور نہ آدمی کی لیاقت اور ذہانت، سب بند ہو جائے. اس وقت جو کام جب آئے گی، ایک مرتبہ بھی آدمی اللہ کا نام اخلاص سے لیا ہوگا وہی کام ہوگا. اخلاص سے اللہ کا نام لیا ہوگا، اللہ کو یاد کیا ہوگا، یا اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہوگا، کوئی عمل کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، تو یہ کام آئے گا، دینی تعلیم کام آئے گی. تو ہم کو بھی محاسبہ کرنا چاہیے ہم جو ہیں کس لائن میں چل رہے ہیں. آج سب لوگ جو ہیں
یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی ہمارے والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب نہیں ہے کہ عصری تعلیم کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ بھی اس وقت کا تقاضا ہے اور بھی دین میں شمار ہے، لیکن جو ہے ایک ضروری ہے، ایک ضرورت ہے، تو وہ ضرورت ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، اور دینی تعلیم جو ہے ضروری ہے اور واجب ہے تاکہ ہم ایمان پر لیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا نے مجھے دعوت دی، مولانا اسلام محمد صاحب دامت برکاتہم نے، اور کئی مرتبہ ان کا فون کیا۔ پہلے ان کو امید تھی کہ حضرت میرے والد صاحب مدد العالی تشریف لائیں گے، متعدد بار فون، ان کے اخلاص کی بات ہے، کتنی مرتبہ ان کا فون ہوا، حالانکہ میری کیا اہمیت حیثیت ہے، لیکن مولانا کی محبت و خلوص کی میں قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کتنی مرتبہ یاد کیا، راستے میں کتنی مرتبہ پہنچے نہیں پہنچے، کوئی ہوتا بھائی اس کو کیا کر، لیکن جب یہاں ہماری گاڑی رکی اس وقت بھی انہوں نے فون کیا، میں آ گیا ہوں۔ بہرحال طبیعت بھی وہاں چلتے وقت تھوڑی ناساز تھی، لیکن جو ہے میں نے وعدہ کر لیا تھا، مولانا کی محبت اور خلوص تھا، کارگر تھی اس میں حاضر ہو گیا آپ حضرات کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ میرے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے یہاں بیٹھنے تشریف لانے کو قبول فرمائے۔ مولانا نے جو اتنا بڑا علمی دسترخوان لگا دیا ہے، اس سے بھی لوگوں کو خوشاشینی یا اسے فائدہ اور مستفید ہونے کا خوب سے خوب موقع دے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے اور خوب جو ہے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، مولانا بھی بیان فرمائیں گے، مولانا کفیل اشرف صاحب مدد العالی۔ بہرحال ان باتوں کو میں ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔